لیکن شیطان اس طرح مسلط ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. شیطان بڑا مکار ہے، چال باز ہے. اللہ کے نام پر لوگوں کو اللہ سے دور کر رکھا ہے. اللہ کے رسول کے نام پر لوگوں کو اللہ کے رسول سے دور کر رکھا ہے. دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کر رکھا ہے. ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہے. ہمارا دین وہ دین ہے جس کا دعویٰ ہے کہ لوگوں مجھے قبول کرو، تمہارے درمیان وحدت پیدا ہو جائے گی، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے درمیان اخوت پیدا ہو جائے گی. یہ ہمارے دین کا چیلنج ہے کہ لوگوں مجھے قبول کرو، تمہارے اندر یہ خاصیتیں پیدا ہو جائیں گی. آج اگر یہ خاصیتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح طور پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے دین کو قبول نہیں کیا. دین وہی ہے، دین کا دعویٰ وہی ہے، دین کا چیلنج وہی ہے. قصور ہے تو ہمارا ہے، ہم نے دین کو قبول نہیں کیا. اگر ہم نے دین کو قبول کیا ہوتا آج مسلمانوں کے اندر وحدت ہوتی، محبت ہوتی، اخوت ہوتی. نہیں ہے، نہیں ہے. تفرقہ ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، کدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے. لیکن واپس لوٹا تو جا سکتا ہے نا. واپس لوٹاؤ، دین کو صحیح روح کے ساتھ قبول کرو، ایک ہو جاؤ گے، بھائی بھائی بن جاؤ گے، نفرتیں ختم ہوں گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے. لیکن جب تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو گے، ایک دوسرے سے دور رہو گے، یاد رکھو دین کے قریب بھی نہیں گزرے تم. کیونکہ دین کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے دین کا کہ مجھے قبول کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی بننا نہیں پڑتا، وہ بن جاتے ہیں. ایک دوسرے سے محبت کرنی نہیں پڑتی، وہ محبت ہو جاتی ہے. تو آج ہم دین سے دور ہیں، محض دین کا نام لیتے ہیں، اور دین کے نام پر شیطان نے ہمیں تفرقے میں مبتلا کر رکھا ہے، ایک دوسرے سے توڑ رکھا ہے، دور کر رکھا ہے. دین جوڑتا ہے، شیطان توڑتا ہے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، پتہ چلا ہم شیطان کا شکار ہو چکے ہیں. جب ہم جڑ جائیں گے پتہ چل جائے گا ہم نے دین قبول کر لیا ہے. دوستان محترم، یہ باتیں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہایت دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کو تقسیم دیکھ کر. ہماری یہ تقسیمات، ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو چیز آپ کو توڑتی ہے، تقسیم کرتی ہے، آپ میں تفریق پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتی ہے، یاد رکھیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آج ہمیں کس چیز نے تفریق پیدا کر رکھی ہے؟ ہماری سنیت اور شیعیت نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، ہماری دیوبندیت اور بریلویت نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، ہمارے مسالک نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے. تو جن چیزوں نے تمہیں تقسیم کر رکھا ہے، جو چیزیں تمہاری وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انہیں ترک کر دو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جو چیز اس راستے میں رکاوٹ ہے اسے ترک کر دیں،
اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین بڑی خالص چیز ہے، اسے قبول کریں گے تو وہ جوڑ دے گا آپ کو آپس میں. دین کبھی توڑنے کی بات نہیں کرتا. یہ کیسا دین تم نے اختیار کر رکھا ہے جس نے تمہیں تقسیم کر رکھا ہے؟ یہ دین اسلام نہیں. اسلام تو جوڑ دیتا ہے، یہ تو تمہیں توڑ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہو سکتا. ہمیں اسلام کی طرف پلٹنا ہے. اسلام کی طرف آئیں گے تو ہم جڑ جائیں گے، اور جڑ جائیں گے ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے گی. وحدت پیدا ہوگی تو پھر اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی. مسلمان اقوام عالم کی امامت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. مسلمان اس روئے زمین کے اوپر سپر پاور بن کے رہیں گے. پوری انسانیت امن کے جھنڈے کے تلے اپنی زندگی بسر کرے گی. انسانیت اس دن کے انتظار میں ہے جب اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے اور انسانیت کو امن میسر آئے، انسانیت کو عدل میسر آئے. انسانیت کی فلاح اسی دین کے جھنڈے کے نیچے آنے میں ہے. لیکن افسوس کہ آج اس دین کے علمبردار خود تقسیم ہیں، خود تفریق کا شکار ہیں. سب سے پہلے انہیں خود اس جھنڈے تلے آنا ہوگا، ایک ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، تب انسانیت ان کی طرف رجوع کرے گی. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے
کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔